YouTube, an informative channel. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھ لیجیے. گزشتہ نشست میں اشراق کے وقت پڑھے جانے والے نوافل کے فضائل کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی. آج کی نشست اسی کا تسلسل ہے. سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک موقع پر ایسا ہوا کہ ایک لشکر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے پاک نام اور پاک دین کی سربلندی کے حوالے سے بھیجا، اور وہ توقع سے بڑھ کر، توقع سے ہٹ کے بہت جلد کامیاب اور کامران ہو کر واپس لوٹا. حصول فتح میں بہت کم وقت لگا، اور اسی طرح جو غنیمت تھی وہ بھی توقع سے کہیں زیادہ تھی. تو مجلس مبارک میں ایک صاحب نے بڑے ادب سے عرض کیا کہ حضور، اتنے کم وقت میں فتح بھی حاصل ہو اور غنیمت بھی زیادہ حاصل ہو، ہم نے آج تک ایسا نہیں دیکھا. جہاد کی کیا اہمیت ہے، فتح کے کیا ثمرات ہیں، غنیمت کا کیا مفہوم ہے، یہ مستقل موضوعات ہیں. انشاءاللہ کبھی اللہ نے توفیق دی تو اس پر بھی گفتگو ہوگی. سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ حضور، اتنے کم وقت میں اتنی شاندار فتح اور اتنی بڑی غنیمت ہم نے آج تک ایسا نہیں دیکھا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں خبر نہ دوں، اس سے بھی کم وقت میں اور اس سے بھی بڑی غنیمت کی ایک صورت ہو سکتی ہے. تو حاضرین سراپا توجہ بنے کہ حضور ضرور ارشاد فرمائیے. تو سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص کہ جو گھر میں وضو کرے، پھر اچھی طرح سے وضو کرے، اور اس کے بعد مسجد کو جائے، مسجد میں جانے کے بعد صبح کی نماز ادا کرے اور اشراق پڑھ کر کے لوٹے، تو یہ شخص اس لشکر کی فتح اور غنیمت سے بھی زیادہ فائدہ حاصل کرنے والا ہے. یہ کس نے فرمایا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. ظاہر ہے کہ ہماری جو شعوری سطح ہے وہ اس کو سمجھنے سے قاصر ہے، اور دین کا تقاضا ہی یہی ہے. ایمان اور اسلام کہتے ہی اسے ہیں کہ سمجھ میں بات آ جائے تو اللہ کا اضافی احسان ہے، آئے یا نہ آئے، آمنا وسلمنا وصدقنا. ہم نے یقین بھی کیا، ہم نے تسلیم بھی کیا، اور ہم تصدیق بھی کرتے ہیں. تصدیق آدمی تبھی کر سکتا ہے کہ اسے یقین میسر ہو، اور تصدیق مطلوب ہے. تو اتنے کم وقت میں اس سے بھی زیادہ نفع اور فتح کی جو خوشی ہوتی ہے، ثمرات ہوتے ہیں، اس سے بھی زیادہ ثمرات اس شخص کو حاصل ہوں گے جو گھر سے وضو کرے اور مسجد میں جا کر صبح کی نماز ادا کرے، اور اس کے بعد اشراق تک اللہ کا ذکر کرے، پھر اشراق کی نماز پڑھ کر کے لوٹے. حضرت سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے فجر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد وہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہا
یہاں تک کہ سورج نکل آیا، اور اس کے بعد اس نے 2 رکعتیں پڑھیں یا 4 رکعتیں پڑھیں، تو سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی ہے کہ اس کو جہنم کی آگ چھو بھی نہ سکے گی۔ نواسے کی روایت ہے، نانا کی ضمانت ہے۔ جو شخص فجر کی نماز پڑھے اور فجر کی نماز کے بعد اللہ کے ذکر میں مشغول رہے یہاں تک کہ سورج نکل آئے، اور اس کے بعد 2 رکعت پڑھے یا 4 رکعت پڑھے، تو اس کو جہنم کی آگ چھو بھی نہ سکے گی۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کا پاک ارشاد ہے، اے بنی آدم، تو دن کے آغاز میں 4 رکعت پڑھنے سے عاجز مت بن، میں تیرے سارے دن بھر کے کاموں کو پورا کر دوں گا۔ یہ مختلف روایات، مختلف احادیث مبارکہ ان 2 نشستوں میں آپ کی خدمت میں عرض کی گئیں، اور ان میں بہت سے فوائد، بہت سے فضائل اور بہت سے انعامات کا تذکرہ ہوا۔ ایک حدیث پاک میں یہ فضیلت بیان کی گئی کہ اس کے گناہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوئے تب بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، اور ایک حدیث پاک میں یہ فضیلت بیان کی گئی کہ جو شخص اشراق کے وقت 2 رکعت پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کامل حج عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمایا، کامل حج عمرے کا ثواب، کامل حج عمرے کا ثواب، کامل حج عمرے کا ثواب۔ اور آج کی اس مجلس میں آپ نے سماعت فرمایا کہ ایک اس کی فضیلت یہ بیان کی گئی کہ اس سے بھی جلدی، اس سے بھی بڑی غنیمت سے بڑھ کر کے جو اللہ پاک اجر عطا فرماتے ہیں وہ اس اشراق کی نماز کے حوالے سے عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک فضیلت آپ نے یہ سماعت فرمائی کہ اس کو جہنم کی آگ چھو بھی نہ سکے گی۔ اور سب سے آخر میں جو بات آپ نے سماعت فرمائی وہ یہ تھی کہ دن بھر کے کاموں کا ذمہ اللہ پاک لے لیں گے۔ یہاں پہ کئی ساری باتیں سمجھنے کی ہیں، کچھ تو موضوع کے تسلسل میں ہیں، کچھ تھوڑا سا ایک موضوع کے قریب باتوں میں سے ایک بات ہے، وہ بات ہے کہ جو جس حدیث پاک میں فرمایا کہ جو شخص گھر میں وضو کرے اور اچھی طرح سے وضو کرے، یہ بات بڑی اہم ہے۔ صرف وضو ہی نہیں کرنا بلکہ اچھی طرح سے وضو کرنا۔ اچھی طرح سے وضو کرنا کیا ہوتا ہے اور اس پر کیا ملتا ہے، آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ میرا رب اتنی قدر کرنے والا ہے، سوچ نہیں سکتا۔ انشاءاللہ اس حوالے سے اپنے موقع پہ کچھ معروضات ہوں گی۔ آج کی نشست میں 2 باتیں اس نسبت سے عرض کرنی ہیں۔ ہمارے مخدوم، ہماری ماضی قریب کے بہت بڑے بزرگ اور بعض حوالوں سے منفرد صفات کے حامل حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بے حد بلند فرمائے۔ ایک نشست میں عرض کیا گیا تھا کہ ان کی والدہ انہیں دیکھتی تھیں تو فرماتی تھیں کہ بیٹے تجھ سے صحابہ کی خوشبو آتی۔ اور یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا کہ جب دارالعلوم دیوبند میں وہ پڑھنے کے لیے دورہ حدیث شریف میں داخلے کے لیے حاضر ہوئے، داخلہ ہو چکا، تو شیخ العالم شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب انہیں دیکھا، یعنی اپنے شاگرد کو دیکھا، تو فرمایا کہ اس لڑکے میں سے صحابہ کی خوشبو آتی ہے۔ یہ بطور خاص اس موقع پر جو حوالہ دیا ہے وہ خاص مقصد کے تحت دیا ہے جو میں آگے چل کے عرض کرتا ہوں۔ حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم، بہت بڑے محقق اور بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، اور ہمارے اکابر کی مجالس میں، ان کے حلقوں میں انہیں قبول عام رہا ہے، بڑی اہمیت رہی ہے۔ ماضی قریب کے 2 بڑے مفکر حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب اور حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی صاحب
رحمہم اللہ تعالی، یہ اس حوالے سے بہت ہی ممتاز ہیں۔ تو یہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مند تھے اور ان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا اور تبلیغی تحریک کے کاموں میں بھی شریک رہتے تھے۔ تو حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بلایا، اور بلانے کا انداز یہ تھا کہ جیسے کوئی بہت اہم کام ہے۔ میں حاضر ہوا۔ یہاں پہ تھوڑا سا اس مفہوم کو ذہن میں رکھیے گا کہ حضرت مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ اس شخص میں سے، اس طالب علم میں سے صحابہ کی خوشبو آتی ہے، اور صحابی کا امتیاز کیا ہے کہ جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں وقت گزارا ہو، سرکار کی زیارت کی ہو۔ ایسے ہی ہے، ظاہر ہے کہ زیارت کرنے والے کو جو لذت، جو برکت، جو بلند مرتبت میسر ہے وہ دوسرے کو ہو ہی نہیں سکتی۔ ایسے ہی ہے نا، اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ ایک شخص وہ ہے کہ جس نے کسی واسطے سے کسی بات کو سنا، اور ایک شخص وہ ہے کہ جس نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بذات خود کچھ کرتے ہوئے یا کہتے ہوئے سنا۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں پھر عرض کروں گا کہ یہ تصور ذرا ذہن میں رہے کہ زمانے کے ایک ولی نے یہ کہا کہ اس طالب علم میں سے صحابہ کی خوشبو آتی ہے۔ یہ تصور مستحضر ہے؟ اب سنیے، مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح سے بلایا جیسے کہ بہت ہی اہم کام ہو، بھائی جلدی آؤ۔ تو میں حاضر ہوا تو حضرت نے فرمایا کہ یہاں کھڑے ہو جاؤ، اور اس کے بعد حضرت نے کچھ نہیں فرمایا، وضو کرنا شروع کیا۔ تو پہلے تو میں سوچتا رہا کہ حضرت کچھ فرمائیں گے، تو جب کچھ نہیں فرمایا تو وضو حضرت نے شروع کیا تو میں حضرت کو دیکھتا رہا۔ حضرت نے وضو مکمل کیا۔ حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طویل عرصے پڑھایا، علوم حدیث میں، دیگر پاکیزہ علوم کی خدمت میں مصروف رہا۔ میں حلفیہ کہتا ہوں کہ اتنے عرصے اور بھی پڑھاتا تو بھی اتنا صحیح وضو کا مشاہدہ میں نہ کر پاتا جتنا مولانا کو کرتے ہوئے دیکھا۔ حضرت مولانا کو اس دن وضو کرتے ہوئے دیکھا تو مجھے لگا کہ سنت مجسم میرے سامنے موجود ہے۔ سنتوں میں اتنی فنائیت تھی، وہ جو صحابہ والا مفہوم آ گیا نا کہ جیسے انہیں مشاہدے کے ذریعے سے وہ نعمت حاصل تھی اور وہ اس میں قربان تھے، اس میں فنا تھے، تو بعین ہی مجھے لگا کہ شاید یہ احکامات اب نازل ہو رہے ہیں۔ تو اچھی طرح سے وضو کرنا سرکار نے فرمایا تو یہ فضیلت حاصل ہوگی، تو اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ دوسری بات وضو کے حوالے سے بڑی اہم ہے، سبحان اللہ۔ حضرت امام دار قطنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کی تخریج فرمائی ہے، اور راوی عظیم ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو احادیث کی روایت کے حوالے سے سب سے بڑے ہیں تعداد کے حوالے سے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فقہ میں امام ہیں، اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو سنتوں کی اتباع میں سب سے فائق ہیں۔ یہ تینوں حضرات راوی اس حدیث پاک کے، اور بڑی کمال کی بات ارشاد فرمائی، سبحان اللہ، گویا کہ خلاصہ اور روح بیان فرما دیا۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص وضو کرے اور وضو کے شروع میں اللہ کا نام لے تو اس کے اعضائے وضو کے ساتھ ساتھ پورا جسم پاک ہو جاتا ہے، اور جو شخص وضو کرے اور وضو کے آغاز میں اللہ کا نام نہ لے تو اس کے صرف اعضائے وضو ہی پاک ہوتے ہیں، پورا جسم پاک نہیں ہوتا۔ یہ ارشاد عالی ظاہر ہے کہ اپنے مفہوم کے حوالے سے آپ نے اس کو سمجھا، لیکن اس میں جو روح والی بات ہے، جو گر کی بات ہے، وہ بڑی کمال کی ہے۔
ایک تو یہ نہیں کہا کہ دل میں اللہ کو یاد کیا، ذکر اسم اللہ کے الفاظ ہیں کہ اللہ کا پاک نام لیا، اللہ کے پاک نام کا ذکر کیا۔ ایک دفعہ اللہ کا پاک نام لیا، اس کی برکت سے پورا جسم پاک ہو گیا، اور اگر بھول گیا تو پورا جسم پاک نہیں ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالی سے یہ بات روز روشن کی طرح ثابت اور واضح ہوتی ہے کہ تطہیر کے حصول کے لیے، طہارت کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے بڑھ کر کوئی اور مؤثر ذریعہ نہیں ہو سکتا۔ تطہیر صرف اعضاء ہی کی مطلوب نہیں، پورے جسم کی، اور جسم کے اندر جتنا نظام ہے وہ سب کی مطلوب ہے۔ آپ کے علم میں وہ بات ہوگی کہ حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو قریب میں بارش ہوئی تھی اور پانی کھڑا ہوا تھا، تو حضرت نے دیکھا کہ اطراف میں پانی ہے، تو ایک پگڈنڈی تھی، اس پہ حضرت چلنے لگے اور بڑے احتیاط سے چل رہے تھے کہ کپڑے خراب نہ ہو جائیں، جسم ناپاک نہ ہو جائے۔ تو جب وسط میں پہنچے تو دیکھا کہ سامنے سے ایک کتا بھی اسی پگڈنڈی پہ چلا آ رہا ہے، تو حضرت نے اس کتے کو مخاطب فرمایا اور فرمایا کہ مجھے راستہ دے دو۔ جب اللہ پاک چاہتے ہیں تو جانور تکلم تو کرتے ہی ہیں، لیکن اللہ پاک جب چاہتے ہیں تو اللہ کے نیک بندے اس تکلم کو سمجھتے بھی ہیں، اس کا جواب بھی دیتے ہیں، اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف مواقع میں اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ وہ اپنے اپنے موقع پہ وہ الحمدللہ آپ کی خدمت میں عرض بھی کی گئیں۔ تو حضرت نے کتے سے فرمایا کہ مجھے راستہ دے دو، تو اس کتے نے فرمایا کہ کیوں؟ آپ کو کیا برتری حاصل ہے مجھ پر؟ کیا جس رب نے آپ کو پیدا کیا ہے میرا خالق وہی رب نہیں ہے؟ تو ہم دونوں کا خالق و مالک ایک ہے، تو برتری کیسی؟ آپ مجھ سے راستہ مانگ رہے ہیں تو آپ مجھے راستہ کیوں نہیں دے دیتے؟ حضرت نے اب بڑے تحمل سے اس کی بات سنی اور پھر بڑی محبت سے جواب دیا کہ بھائی ایسی بات نہیں ہے، بے شک ہمارا خالق و مالک ایک ہی ہے، اور یہ بھی نہیں کہ مجھے برتری حاصل ہو یا میرے دل میں برتری کا احساس ہو۔ بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا جو مکلف ہے، جو مخلوق مکلف ہے، وہ انسان اور جنات ہیں۔ یعنی نماز مخلوقات میں سے ہمیں پڑھنی ہوتی ہے، آپ کو نماز ادا نہیں کرنی ہوتی۔ ظاہر ہے کہ نماز کے لیے پاکی چاہیے ہوتی ہے، آپ کو جب نماز نہیں پڑھنی ہوتی تو آپ کو پاکی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر مجھے نیچے اترنا پڑا تو میرا جسم اور میرے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، تو میں اس ناپاکی سے بچنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تو اس کتے نے جواب دیا جو بڑا عجیب جواب تھا۔ اس کتے نے کہا کہ حضرت اگر آپ نیچے اتر گئے اور مجھے گزرنے کا راستہ دے دیا اور آپ کے کپڑے اور جسم یہ ناپاک ہو گئے تو بعد میں آپ تھوڑا سا پانی بہائیں گے، کپڑا بھی پاک ہو جائے گا اور جسم بھی پاک ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے مجھے نیچے اتار دیا اور آپ گزر گئے، اور اس عمل کی بنا پہ کہ میں نیچے اترا اور آپ راستے پر رہے، اگر آپ کے دل میں تکبر کا احساس پیدا ہوا تو وہ ناپاکی ایسی ہے کہ 7 سمندر بھی بہائیں تو پاک نہیں ہوگی۔ تو ہم جمع ہوتے ہیں خانقاہ میں اس نسبت سے کہ اللہ تعالی ہماری دلوں کی گندگی کو دور فرمائے، ہمارے دلوں کی نجاست کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاک نام کی برکت سے ہمیں طہارت نصیب فرمائے، ہمارے قلوب کو مطہر فرمائے، مزکہ فرمائے، اور اپنے اللہ تعالیٰ کے ہاں جو پسندیدہ قلوب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان میں ہمارے قلوب کو شامل فرمائے۔ تو یہ 2 باتیں اختصار سے آپ کی خدمت میں عرض کی گئیں۔ انشاءاللہ پھر اگلی نشست میں جب اللہ نے موقع دیا تو وضو کے حوالے سے کچھ معروضات ہوں گی۔ یہ روایات جو ہم نے ان نشستوں میں جن کا مذاکرہ کیا، ان میں کئی ساری چیزیں قابل غور ہیں۔ پچھلی نشست میں اشراق کے حوالے سے 2 رکعتوں کا تذکرہ تھا، آج کی نشست میں 2 رکعتوں کا تذکرہ بھی ہوا
2 رکعتوں کے بعد 2 اور 4 کا اختیاری تذکرہ بھی ہوا، اور پھر آخری روایت میں مستقل 4 رکعتوں کا تذکرہ ہوا۔ ظاہر ہے کہ 2 کے حوالے سے جو فضائل تھے وہ آپ نے سمجھے، 4 کے حوالے سے 2 فضیلتیں سامنے آئیں۔ ایک فضیلت تو یہ ہے کہ اس کو جہنم کی آگ چھو بھی نہ سکے گی، لیکن یہ بھی مخصوص نہیں ہے 4 کے ساتھ، اس میں 2 کا بھی تذکرہ ہے، 4 کا بھی۔ آخری روایت جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی وہ حدیث قدسی ہے، اور حدیث قدسی اسے کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسے بیان فرما رہے ہوتے ہیں، اور اپنے اس بیان میں براہ راست اللہ تعالیٰ کا ارشاد عالی نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا۔ اور جو حدیث قدسی نہیں ہوتی وہاں مضمون اللہ رب العزت کا ہوتا ہے، الفاظ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں۔ یوں کہیے کہ جہاں پہ الفاظ و مضمون دونوں اللہ پاک کے ہوں وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ فضیلت بھی باقی فضیلتوں سے بڑی ہے کہ دن بھر کے کاموں کا ذمہ اللہ پاک لے لیں، اور یہ حدیث بھی اپنے اجزاء ترکیبی کے اعتبار سے باقی احادیث سے فائق نظر آتی ہے، اور اس کا مضمون بہت ہی اعلیٰ ہے۔ ویسے تو تمام احادیث میں اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ ایسے چھلک چھلک کر جیسے پیمانے سے مشروب باہر آ رہا ہوتا ہے اس طرح محسوس ہو رہی ہے۔ اس حدیث پاک میں جو مضمون ہے وہ قابل غور ہے۔ ابن آدم 4 رکعات کی ادائیگی سے عاجز مت بن، یعنی اتنا بھی نہیں کر سکتے، 4 رکعات ہی تو پڑھنی ہے۔ کتنی صورتوں سے، کتنے زاویوں سے ہم نے تمہیں متوجہ کیا، یہ نعمت بھی ملے گی، یہ بھی ملے گی، یہ بھی ملے گی، یہ بھی ملے گی فلاں، پھر بھی متوجہ نہیں ہوئے، اس دنیا کے لیے متوجہ نہیں ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں، اللہ پاک نے آفر دے دی، چلے ہم ایک سودا کرتے ہیں، تم اتنا کر لو باقی سب ہم کر دیں گے۔ اتنا بھی نہیں کر سکتے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ دن بھر کے کاموں کا ذمہ اللہ پاک لے لیتے ہیں، اور آپ یقین کیجئے ایسا ہی ہوتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ جتنے فضائل بیان کیے گئے، جتنے انعامات کا تذکرہ ہوا، ان پر یقین ہونا چاہیے۔ کل سے کر کے دیکھ لیجئے آپ، یقین اگر ہو تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ 4 رکعت 2 کر کے ادا کریں، اور اس یقین کے ساتھ کہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت و ضمانت دی ہے، دن بھر کے کام آپ کے ہوتے چلے جائیں گے۔ اس کو اس طرح سے اختیار کیجیے۔ پھر اس ارشاد عالی میں اور باقی ارشادات میں ایک فرق اور بھی ہے۔ دیکھیے کس طرح سے ہمارا خیال رکھا جا رہا ہے۔ باقی ارشادات عالیہ میں یہ مفہوم ہے کہ فجر کے بعد سے سورج کے نکلنے تک آپ اللہ اللہ میں مصروف رہیں، تو تب یہ چیزیں ملیں گی۔ حالانکہ وہ بھی مشکل نہیں ہے، اور وہ اللہ اللہ میں جو مصروف رہیں گے وہ اس کا نفع علیحدہ سے، جی، لیکن ہم پہ سستی غالب ہے اور دنیا کی محبت غالب ہے۔ اللہ پاک 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتے ہیں۔ ماں یہ چاہتی ہے کہ بچہ اس خیر سے محروم نہ رہے، تو اللہ پاک تو اس سے کروڑہ گنا یہ چاہتے ہیں، زیادہ چاہتے ہیں کہ بندہ اس خیر سے محروم نہ رہے۔ تو یہاں پر حسن اللہ شاہد صاحب، یہاں پر اللہ رب العزت نے جو بات ارشاد فرمائی اس میں یہ بھی شرط نہیں ہے کہ سورج کے نکلنے تک تم بیٹھ کے ذکر کرو۔ نہیں سمجھے میری بات؟ ٹھیک ہے، یہ بھی شرط نہیں ہے۔ اور اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ چونکہ فجر کا وقت اور فجر کے بعد کا وقت خیر کا وقت ہوتا ہے، رزق کی تقسیم کا وقت ہوتا ہے، کوئی شخص اگر نماز کے بعد اپنی سستی کی بنا پر یا تھکن کی بنا پر سو گیا، اب سو کر اٹھا تو اس کو ندامت ہوئی کہ یار مجھ سے وہ فضیلت بھی رہ گئی کہ جس میں سمندر کے جھاگ کے برابر گناہوں کی معافی کا اعلان تھا، مجھ سے وہ کامل حج عمرے کی فضیلت بھی رہ گئی،
اور مجھ سے وہ جہنم کی آگ بھی نہ چھوئے گی، وہ بھی فضیلت رہ گئی، اور مجھ سے وہ فضیلت بھی رہ گئی جس میں غنیمت کا تذکرہ تھا، تو میں تو بڑا محروم ہو گیا۔ اللہ پاک فرماتے نہیں، ابھی بھی کچھ نہیں گیا، اٹھو، وضو کرو اور 4 رکعت پڑھ لو۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ پھر نیند بعض لوگوں کی ایسی ہوتی ہے کہ وہ جلدی آنکھ کھل جاتی ہے، خاص طور پر اس کا پتہ ہمارے ہاں اتوار کو چلتا ہے، اور بعض لوگوں کی آنکھ بہت تاخیر سے کھلتی ہے۔ تو اگر جلدی آنکھ کھل گئی تو اہل علم فرماتے ہیں اشراق کا ثواب مل جائے گا، تاخیر سے آنکھ کھلی تو چاشت کا ثواب مل جائے گا، لیکن کریں صحیح، کسی طرح آپ اس کو کر لیں اور اس خیر سے محروم نہ رہیں۔ اشراق کے وقت کے 1.5 گھنٹے بعد اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے تو اس کا وقت تقریباً 1.5 گھنٹے رہتا ہے، اس کے بعد چاشت کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ دوپہر تک سورج کے وسط میں آنے تک، یعنی زوال سے پہلے تک اگر آپ اس کو پڑھ لیں گے، اس کو اختیار کر لیں گے، تو بھی اللہ تعالیٰ آپ کو یہ نعمت عطا فرما دیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ عاجز مت بن، اتنا بھی نہیں کر سکتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس ارشاد عالی کی روشنی میں ایک اور بھی سہولت ہمیں میسر آئی، حالانکہ ہونا تو ایسا نہیں چاہیے، مقدم سب سے زیادہ اللہ کے دین کو رکھنا چاہیے۔ چنانچہ کاروباری لوگوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اور بڑی شان کے ساتھ بیان، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ ایسے لوگ ہیں، اللہ پاک تعریف کر رہے ہیں کہ تجارت اور کاروباری لین دین ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا۔ تو ہونا تو یہی چاہیے، کاروبار سے ممانعت نہیں ہے، کاروبار میں بندہ ہو 1000 دفعہ ہو، لیکن اللہ کا دین سب سے مقدم ہو۔ تو اگر کسی وجہ سے ایسی صورت نہیں بنی، آنکھ کھلی اور آنکھ کھلنے کے بعد دیکھا کہ آفس کا ٹائم ہو گیا ہے، اب اگر نوافل پڑھوں گا تو وہاں لیٹ ہو جاؤں گا، یا کوئی اور تاخیر ہو جائے گی، یا دکان پہ کسی سے وعدہ کیا ہوا تھا اس میں تاخیر ہو جائے گی۔ بھائی شفیق ہے نا، تشریف فرمائیں۔ اچھا، تو دکان پہ پہنچنے میں تاخیر ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ، تو اس کی بھی اجازت ہے۔ اس سے الحمدللہ بہت سے ساتھیوں کے علم میں اضافہ ہوگا کہ اگر آپ اپنی گاڑی میں جا رہے ہیں اور گھر میں نفل نہیں پڑھ سکے تو گاڑی میں گاڑی چلاتے ہوئے آپ 2 کر کے 4 رکعت نفل پڑھ لیں، انشاءاللہ تب بھی یہ فضیلت آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ اس میں تھوڑا سا جو سمجھنے والا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ فرائض اور واجبات وہ تو آپ کو زمین پر ہی ادا کرنے ہیں، اور قبلے کی طرف رخ کر کے اور قیام کی حالت میں آپ کو ادا کرنے ہیں، لیکن نوافل میں شریعت مطہرہ نے ہمیں سہولت دی ہے کہ اگر سواری میں ہو تو قیام کے بغیر، اور قبلے کا رخ اگر ممکن نہ ہو تو جس صورت میں بھی، جس جہت میں بھی آپ سفر کر رہے ہوں، اسی حالت میں آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ اپنے ہاتھ نہیں باندھ سکتے، اسٹیئرنگ آپ کو سنبھالنا ہوگا، تو آپ نیت کر کے اسٹیئرنگ سنبھال لیں اور اپنی ثنا پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، سورت پڑھیں، اور جب رکوع کا مرحلہ آئے تو ہلکا سا سر جھکائیں، اور جب سجدے کا مرحلہ آئے تو اس سے زیادہ جھکائیں، لیکن اس طرح کے دونوں صورتوں میں آپ کی نظر راستے پر رہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ کہاں مڑنا ہے، یہ بھی آپ کو اشارہ بھی دینا ہے، ضرورت پڑنے پہ ہارن بھی دینا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ رحمت الہی کی بارش دیکھیے کہ آپ ہارن بھی دے رہے ہیں، اشارہ بھی دے رہے ہیں، گاڑی روک بھی رہے ہیں، تیز بھی کر رہے ہیں، پھر بھی اللہ پاک آپ نے نیت کر لی، مسلسل آپ اللہ کی عبادت میں ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اپنے کام سے جا رہے ہیں، دھیان اللہ کی طرف ہے، آپ نے 4 رکعت اس طرح سے پڑھ لی، اللہ کا وعدہ ہے کہ دن بھر کے تمام کاموں کا ذمہ میں نے لے لیا ہے۔ اب اس محبت کے بعد، اس رحمت کے بعد، پھر ذرا سا بھی اگر ضمیر نامی کو کوئی پرزد اگر انسان میں موجود ہو تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ ذات اتنی محبت کرتی ہے تو میں اس کا حکم سفر تک کیوں منتقل کروں،
میں اپنی مصروفیات کو مؤخر کروں، کیوں نہ اپنے رب کے سامنے شکر کا سجدہ ادا کروں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو سمجھ بھی نصیب فرمائے، ایمان بھی نصیب فرمائے۔ دیکھیے یہ ساری کی ساری فضیلتیں آپ حاصل کر سکتے ہیں اگر ایمان اور یقین ہو، اور ایمان اور یقین کا بس اتنا ہی ہے۔ دیکھیے کسی ادارے میں کوئی شخص ملازم ہو اور وہاں پہ اس کی بہت اچھی تنخواہ ہو، آج کل کے دور کے حوالے سے کسی شخص کی 2 لاکھ روپے یا 5 لاکھ روپے تنخواہ ہو تو یہ بہت ہی معقول اور بہت ہی پرکشش تنخواہ سمجھی جاتی ہیں۔ تو وہاں پہ جو افسر ہوا کرتا ہے تو آدمی یہ سوچ کر کہ افسر کی بات مجھے ماننی ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے ترقی ہوگی اور اسی کے ذریعے سے میری یہ ملازمت ہے یہ باقی رہے گی، اس کی ماننا میرے اس نفع کی بقا کا ذریعہ ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ شخص بڑا محتاط ہوتا ہے، اگر صحیح کہے تو بھی ہاں میں ہاں ملاتا ہے، اور اگر غلط کہے تو بھی ہاں میں ہاں ملاتا ہے۔ ایسے ہی ہے؟ اور اگر وہ سیاڑا بننے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اس کو فارغ کر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک؟ چلیں ہم ایک اور مثال کے ذریعے سے بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک شخص کو یہ کہا گیا کہ ہم آپ کو ملازم رکھ رہے ہیں اس حوالے سے کہ باس کے جو والد ہیں وہ تھوڑی سی ان کی طبیعت خراب رہتی ہے، بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، غصہ آ جاتا ہے، تو آپ نے ان کی یہاں خدمت میں رہنا ہے صبح 8 بجے سے رات 8 بجے تک۔ آپ کی 5 لاکھ روپے تنخواہ ہے۔ پہلے ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ جب ان کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے تو گالی بھی دیتے ہیں، برا بھلا بھی کہتے ہیں، بھول بھی جاتے ہیں، تو آپ اگر اس سب کے لیے تیار ہیں کہ ان کی گالیاں سن لیں، اوسطاً وہ روزانہ 50 گالیاں دے سکتے ہیں، تو اگر آپ سن لیں تو آپ کی تنخواہ 5 لاکھ روپے ہوگی، لیکن شرط یہ کہ آپ نے جواب نہیں دینا، آپ نے ان سے الجھنا نہیں، ان کی ہاں میں ہاں ملانی ہے۔ تو کیا خیال ہے کہ اس آفر کو لوگ قبول کر لیں گے؟ جی قبول ہی نہیں کریں گے، وہ یہ کہیں گے جی اگر 50 پر 5 لاکھ ہیں تو 100 گالیوں پر 10 ہو سکتے ہیں، تو میں اس کے لیے بھی حاضر ہوں۔ ایسے ہی ہے نا؟ یہ شرط نہ بھی ہو تو بھی قبول کرتے ہیں، لوگ سنتے ہیں صبح سے شام تک۔ ایسے ہی ہے نا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غلط بات میں ہاں ملانا تو یہ تو نیری حماقت ہے نا، غلط بات تو صحیح نہیں ہوتی، گالی بھی صحیح نہیں ہوتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اگر عقل لڑاؤ گے تو فارغ ہو جاؤ گے، عقل دفن کر کے مان کے چلو گے تو ماہانہ 5 لاکھ ملتے رہیں گے۔ یہ غلط کہنے والے کے لیے سمجھایا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنے نبی کو بھیجا ہے علیہ الصلاۃ والسلام، ان کی بات کے سامنے عقل لڑاؤ گے تو فارغ ہو جاؤ گے، ان سے سچا کوئی نہیں، ان سے بہتر کوئی نہیں۔ اگر چاہتے ہو کہ اعلیٰ ترین تمہاری سیلری ہو اور تمہارا پیکج سب سے شاندار اور بڑھتا رہے تو بغیر سوچے سمجھے ان کی بات پہ یقین بھی کرو اور عمل بھی کرو، تو تب تم اپنی منزل کو پہنچ پاؤ گے۔ بس اتنا اس کو یقین کا ایک حصہ کہہ سکتے ہیں، اس کو اختیار کر لیں۔ جہاں ہم اس چکر میں پڑے کہ ایسا کیوں ہے ویسا کیوں ہے، تو بھئی دنیا میں اعتراض کرنے والے کو نہیں رکھا جاتا، نہیں اس کو نکال دیا جاتا، تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پر اعتراض کرنے والے کو کیسے رکھ لیں گے؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جی بس اتنی سی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بالخصوص آپ کی برکت سے مجھ گناہگار کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سچا اور سچا ایمان اور یقین نصیب فرمائے، اور اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔